بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھ سے رفع الیدین کے متعلق سوال بھیجا ہے کہ رفع الیدین کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں تمام اہل حدیث حضرات کے متعلق تو یہ رائے نہیں دوں گا، لیکن ان میں کچھ بلکہ اکثریت کا حال کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ میں نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جدہ میں ایک اسکول میں میری تقرری ہوئی، وہاں پر ٹیچنگ کا جاب کر رہا تھا، تو جو مینجمنٹ تھا، ایڈمن تھا، وہ اہل حدیث حضرات کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ٹیچروں کے لیے ایک ہفتہ واری درس کا انتظام کیا اور جبراً اس کو نافذ کیا ٹیچروں پر، اور اس کے لیے پاکستان سے ایک اہل حدیث صاحب کو بلایا گیا، امپورٹ کیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں کچھ حضرات بریلوی طبقے سے بھی تھے، تو گویا کہ انہوں نے جبراً ان کی اصلاح کرنا چاہا اور تمام ٹیچروں پر اس کو نافذ کر دیا جبراً۔ اگر کوئی نہ آئے تو اس کی سیلری کٹ کی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ شروعات میں تو کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، توحید کی اور اچھی باتیں ہوئی، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں، نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نہیں، آپ لوگ امام کی پیروی کرتے ہو، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، رفع یدین کیوں نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں۔ تو میں نے خود اس کا ذاتی شاہد ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے ان باتوں کا کہ وہ لوگ اس طرح معاملہ ان کے یہاں پر یہی پیش آتا ہے۔ بلا شبہ اہل حدیث حضرات بہت ساری غلاظتوں سے پاک ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک عجیب عجب میں، یا ایک طرح سے کہے تو سپیریئر کمپلیکس ان کے اندر ہے کہ وہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس کے متعلق انسان کو فکر مند رہنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ رفع الیدین کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 400 صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے، رفع الیدین۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دی گئی تھی، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تک رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، اور بلا شبہ یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں، بلکہ یہ 24 کیرٹ والا جھوٹ ہے۔ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے ہمیشہ کا، کہ اللہ کے رسول ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے یا اتنے صحابہ کرتے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے اصولی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ نماز ہے کیا۔ نماز کوئی اسپرٹ لیس فارم نہیں ہے، کوئی جس میں بس ایک رٹا رٹایا اور ایک لگا بندھا قانون ہو۔ نماز ایک کیفیت سے پر مکالمہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ نماز ایک اسپرٹ کے تحت ادا کی جاتی ہے اور نماز میں ایک کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کریٹیو لیول پر لے جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں 5 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، 5 فقہی اسکول، حنابلہ، شوافع، احناف، مالکی یا جعفریہ۔
ان میں بہت سی جگہ پر اختلاف ہے، نمازوں کے متعلق بھی اور دیگر چیزوں میں بھی. تو ان سب چیزوں میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس کو تنوع پر محمول کرے، یعنی یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. یہ کہنا کہ آپ کی نمازیں صحیح نہیں، آپ کی نمازیں سنت کے مطابق نہیں، آپ لوگ امام کی پیروی کرتے ہو اور حضور کی پیروی نہیں کرتے، یہ جہالت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رفع الیدین، یعنی رکوع سے پہلے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور رکوع کے بعد جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ 400 سے زیادہ صحابہ کرتے تھے اور عشرہ مبشرہ کرتے تھے؟ تو میں نے ابھی جو بات بتائی آپ کو کہ نماز میں کچھ چیزیں بیسکس ہیں اور کچھ نان بیسکس، جیسے نماز کی تعداد کا تعین، رکوع اور سجود کی تعداد متعین، یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے رسول نے متعین نہیں کی. جب آپ اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ کی نمازیں صحیح نہیں اور یہ نمازیں اس میں اتنا اختلاف، تو آپ غیروں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ غیر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں نماز دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی نمازوں میں اختلاف. آپ یہ موقع خود ان کو فراہم کرتے ہیں. ارے بھائی، یہ تمام اختلافات ڈائیورسٹی پر مبنی ہیں، ان کی اصل میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. جب آپ اس طرح کے اختلاف کو ہوا دیتے ہیں تو گویا آپ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق، جو حق کو واضح کرنا یعنی تبیین حق کو پورے طور پہ انجام نہیں دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو پوری طرح واضح کر دیں. جب آپ اس طرح کے اختلافات کو ہوا دیں گے کہ ان کی نمازیں صحیح نہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، اور یہ حدیث میں یہ لکھا ہے، تو یہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام، نعوذ باللہ، معاذ اللہ. اب آتے ہیں ایک جائزے کی طرف کہ ہم جائزہ لیں کہ بات اصل کیا ہے، رفع الیدین کی حقیقت کیا ہے. احادیث کے متعلق جو صحیح حدیث سب سے زیادہ ہے، وہ وہی حدیث ہے جس میں ایک شخص جلدی میں نماز پڑھتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، جا کے پھر سے نماز دہراؤ. وہ 3 مرتبہ ایسا کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا ہی پڑھنا آتی ہے، آپ بتائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا طریقہ سکھلاتے ہیں. اور یہ قولی حدیث، قولی اور عملی حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ قولی حدیث راجح ہے کس پر؟ عملی حدیث، کیونکہ قول میں واضح ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے نماز سکھاتے ہیں کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہو، کبر. تو اسی حدیث سے مالکیہ، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا نہ ہاتھ باندھنے کا، یہی وجہ ہے کہ مالکیہ نہ ہی آتے ہیں بس نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، نہ ایسے کرتے ہیں کچھ نہیں، بس آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں باندھتے. اسی طرح عبداللہ ابن عباس جو عباسی ہے اہل تشیع میں، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اسی حدیث سے انہوں نے یہ معاملہ اخذ کیا. تو یہ حدیث سب سے زیادہ، تو معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ یہاں پر قول ہے لیکن باوجود اس کے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ صحیح حدیث ہے. اور جو بھی اپنے عمل کا ریفرنس اللہ کے رسول تک پہنچا دے وہ ہدایت پر ہے، اس پر بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ تھا جو صحیح حدیث، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا. ہمارے اہل حدیث حضرات جن احادیث کو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی احادیثیں، غلط بات ہے. ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ سے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ والی احادیث یہ معلل ہے، یعنی اس میں ایک ابن جریج نامی راوی ہے جو غالی شیعہ تھا، جس کی وجہ سے حدیث میں ویکنس پیدا ہو گئی.
اب رہی حدیث عبداللہ ابن عمر والی جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں ربی سے. ربی یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں. ربی روایت کرتے ہیں لیث سے، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. لیث روایت کرتے ہیں طاؤس سے جو یمن کے رہنے والے ہیں. طاؤس روایت کرتے ہیں سالم سے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں. سالم روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے جو مکہ کے رہنے والے ہیں. ابو زبیر روایت کرتے ہیں محارب بن دثار سے جو کوفہ کے رہنے والے ہیں. اور محارب بن دثار جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے وہ روایت کرتے ہیں نافع سے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں. نافع فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. دیکھو یہاں پر کتنے ہیں؟ 7 چین ہیں 7 لوگوں کی. ربی، لیث، طاؤس، سالم، ابو زبیر، محارب بن دثار اور نافع. ربی بصرہ، کوفہ، یمن، مکہ، مدینہ، ہر جگہ کے لوگ. یعنی ایسا کوئی اوکیشن ہے، کوئی موقع ہے جہاں پر یہ سب لوگ جمع ہوئے، غالباً حج کا موقع. یہ موقع، اس موقع پر نافع نے دیکھا عبداللہ ابن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے. تو اس موقع پر ان کے بیٹے سالم اور محارب ابن دثار جو کوفہ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے پوچھا ما ھذا، کہ ابا جان یہ کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اگر عبداللہ ابن عمر رفع یدین کرتے ہوتے تو ان کے بیٹے کو تو پتا ہوتا. لیکن یہاں پر بیٹا خود پوچھ رہا ہے کہ او ابا جان ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. بلا شبہ رفع یدین کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لیکن کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کرتے تھے؟ کیا صحابہ کا عام معمول تھا؟ ایسا نہیں تھا. ایسا نہ بصرہ میں تھا، نہ کوفہ میں تھا، نہ مدینہ میں تھا، نہ مکہ میں تھا. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ما ھذا، کہ اے ابا جان یہ کیا، آج آپ نے رفع یدین کیوں کیا؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا تو ہے لیکن یہ معمول کی حالت نہیں تھی. معمول کی حالت وہی تھی عدم رفع یدین، یعنی ہاتھوں کو نہ اٹھانا، بس ایک وقت اٹھانا تکبیر تحریمہ. امام مالک کا بھی ایک قول یہی ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر ہاتھ اٹھانے والے کو نہیں دیکھا. تو معاملہ بخاری کا معاملہ، یہ بخاری کی حدیث. یہ کہنا کہ اتنے صحابہ سے ثابت ہے یہ غلط ہے. یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم سنت اور حدیث میں فرق نہیں کرتے. احادیث سنت کو ثابت کرنے کا ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے، نہ کہ سنت. سنت کہتے ہیں ایسے راستے کو جو بالکل پاٹ دیا گیا ہو، جسے پوری طرح سے درست کر دیا گیا ہو، اس راستے پر چل چل کر پورے طور پہ ایک راستہ بن گیا ہو، یعنی اس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہ رہی ہو، یہ سنت ہے. اہل حدیث حضرات سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے نماز بخاری اور مسلم پڑھ کر سیکھی ہے؟ دین کو پہنچنے کے 2 سب سے بڑے ذرائع ہوتے ہیں، ایک ہے توارث عملی اور دوسرا ہے توارث نقلی. ایک دین قرآن اور احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچا اور دوسرا قرآن جو ہے توارث عملی سے ہم تک پہنچا، دین ہم تک پہنچا. میں نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی نماز میں آج پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اپنے باپ کو اس طرح سے یہ چین جان. یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں اور رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل غلط ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنے والد کو نماز پڑھتے ایسے دیکھا، انہوں نے اپنے والد کو عبداللہ ابن مسعود کو، اور عبداللہ ابن مسعود نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نماز احادیث سے پڑھتے ہیں،
تو اس زمانے میں کیا، جب یہ احادیثیں وجود میں نہیں آئی تھی، 150 سال تک 150 سال تک یہی چین چلی، کرتے دیکھ کر انسان کرتا ہے. کسی نے ختنہ کرایا ہے بخاری اور مسلم نے دیکھ کر؟ کوئی ختنہ بخاری اور مسلم پڑھ کر ختنہ نہیں کراتا. باپ بیٹے کی کرتا ہے، کیوں کہ اس کے باپ نے اس کی تھی، اس کے باپ نے اس کی تھی. یہ ایک عملی توارث ہے، توارث عملی اسی کا نام ہے. تو دین ہم تک توارث عملی سے پہنچا ہے. ان سب چیزوں میں یہ لانا کہ یہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، بالکل جہالت ہے. رفع یدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن عدم رفع الیدین آپ کی اس سے بڑی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفاء راشدین. بلا شبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء راشدین ترک رفع الیدین پر عمل کیا کرتے تھے، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. جو یہاں پر عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، آپ یہ روایت کو دیکھیں اور عبداللہ ابن عمر کی شخصیت کا اندازہ کریں کہ عبداللہ ابن عمر کون تھے. عبداللہ ابن عمر وہ صحابی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے. کون نہیں جانتا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری وقت کی حدیث ہے. یہ وہی صحابی ہیں کہ یہ حج کے لیے وہ راستہ استعمال کرتے ہیں جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیا تھا، جبکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اس سے بہتر راستہ بنا دیا گیا تھا. لیکن انہیں گوارا نہیں ہوا کہ نہیں، میرے نبی نے جس راستے کو استعمال کیا وہی راستہ میں چلے. یہ ہے محبت. عبداللہ ابن عمر یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں کہ اس موقع پر جس پر رسول اللہ، اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب کے لیے، جہاں پر حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرا تھا، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر ٹھہرتے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر پیشاب نہ آیا ہوتا یا حاجت نہ ہوتی تب بھی وہاں پر رکتے. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی محبت میں. یہ وہی صحابی ہیں کہ جاتے ہیں ایک جگہ پر تو سر جھکا لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے جاتے اور وہاں پر درخت تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے بھی سر جھکا لیا تھا. جبکہ عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں وہ درخت کٹ چکا تھا، باوجود اس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، آپ کی محبت میں وہ سر کو وہاں پر انہوں نے جھکایا. یہ محبت کا تقاضا تھا. یہ رفع الیدین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک عمل تھا، اور بلا شبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دائمی عمل کون سا تھا اور آپ کا اتفاقی عمل یعنی کبھی کبھی کرنے والا عمل کیا تھا. تو رفع الیدین آپ نے کیا ہے، لیکن ایک اتفاقی طور پر کہہ لو یا یہ غلط ہوگا، بس کبھی کبھی کیا ہے. ورنہ آپ کا معمول کیا تھا؟ عدم رفع الیدین، کہ آپ بس ایک ہی وقت پہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسا کہ تم بخاری اور مسلم میں نماز پڑھتے ہوئے پڑھتے ہو. انسان کرتے دیکھ کر کرنا سیکھتا ہے. سنت اسی کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ سنت کے ثبوت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک عام چلن کے طور پر مسلمانوں میں رائج ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. بخاری اور مسلم سمجھ کر آپ ایک حوالہ دے دیتے ہو کہ نہیں رفع الیدین. ارے بھائی، رفع الیدین کریں نہ کریں یہ ایک کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کہ حرام اور مکروہ کا معاملہ، افضل اور غیر افضل کا ہے. افضل اور غیر افضل کے معاملے کو آپ نے ایک
ایسا معاملہ بنا لیا جنگ و جدال کا، بحث و مباحثے کا، بالکل یہ غلط ہے۔ نماز کے مسائل میں رفع الیدین، عدم رفع الیدین، ہاتھوں کو یہاں باندھنا، ہاتھوں کو چھوڑنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہماری کتابوں میں یہی سب مسئلے ملیں گے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی؟ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یتخشع، وہ نماز ہی نہیں جس میں خشوع نہیں۔ ارے نماز تو اللہ سے مکالمہ ہے، اللہ سے مکالمہ کرتے وقت آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ہاتھ یہاں باندھا، یا یہاں یوں کیا، یا یوں۔ خدا سے کلام میں اس طرح محو ہو جاؤ کہ ان سب چیزوں کی فرصت ہی نہ رہے۔ وہ صحابی کا قصہ، یہ صحابی کی حدیث بخاری میں ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، صحابہ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس نے کہا یہ؟ تو صحابی نے کہا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لکھنے میں اجرت کر رہے تھے تمہارے۔ تو نماز تو یہ چیزیں ہیں، کوئی لگے بندے قانون کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نماز نام ہے خدا سے مکالمے کا، جس میں کریٹیوٹی ہو، جس میں اسپرٹ ہو، جس میں روح ہو۔ تو یہی پیغام ہے میرا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ حساسیت دکھانا یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا غلو بالدین، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو اختیار نہ کرو۔ یہ سب غلو والی چیزیں ہیں، ایکسٹریمسٹ مت بن۔ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہی کہ آپ اپنے طور پہ کریں، ہم اپنے طور پر کریں، کوئی بات نہیں، آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح، یہی صحیح طریقہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے منٹ کی؟